جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر النعیم، والحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید المصطفى الامجد الحبیب الاحمد، النبی الأمی المکی المدنی السراج المنیر کوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض مدینہ، سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پروگرام کا نام نور ولایت ہے۔ یہ پروگرام ہم نے کس لیے شروع کیا اور اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو نور ولایت کو ہم نے منسوب کیا ہے امام عصر سے، کہ ہم امام زمان کا تذکرہ کریں اس پروگرام میں، اور امام زمان ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم اس پہ نظر ثانی کر سکیں۔ اور واقعاً خدا کی یہ بہت بڑی توفیق ہوتی ہے کہ انسان وقت کی حجت پہ گفتگو کر سکے، اور فقط گفتگو نہ کر سکے بلکہ سن سکے، بلکہ ان الفاظ کو اور ان احادیث کو اور قرآن کی ان آیات کو پڑھ سکے کہ جو واقع کی حجت پہ ہمیں ان کی محبت کو دیتی ہیں۔ جس موضوع کو آج آپ کے سامنے میں لے کر آئی ہوں اور جس موضوع سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں، یہ بالکل وہی سوال جو چاہے کوئی ایمان حضرت پہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ سب سے پہلے یہ سوال کرے گا کہ امام عصر کون ہے، امام عصر ہماری زندگیوں میں کیا اثر رکھتے ہیں، اور امام زمان کا ہماری زندگیوں میں کیا کام ہے، اور امام کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہم اولاً امام وجود قرآن کی نظر میں ثابت کریں گے کہ قرآن میں کہاں کہاں اس یوسف زہرا کا ذکر ہے، قرآن میں کہاں کہاں اس زہرا کے لال کا تذکرہ ہے کہ جس کے لیے خود امت رکی ہوئی ہے، جس کے لیے آج دنیا جب ظلم و جور سے بھر رہی ہے تو ہر کوئی اپنے دل میں کہہ رہا ہے، چاہے وہ امام کو جانتا ہو یا امام کو نہ جانتا ہو، وہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہے آخر یہ ظلم کب ختم ہوگا، آخر یہ دنیا کب قیام امن کی جگہ بنے گی، کب ایسی دنیا بنے گی جو واقعاً بہترین ہو۔ اور ایک سوال سے کرنا چاہوں گی کہ آج دنیا میں ہر چیز ترقی کر رہی ہے، چاہے کوئی ایک موبائل فون بنانے والی کمپنی ہے تو وہ چاہتی ہے میرا موبائل اچھے سے اچھا ہو جائے، ایک لباس بنانے والی کمپنی ہے تو وہ کہتی ہے میرا لباس اچھا سے اچھا ہو جائے۔ ہر کوئی اس لگن میں لگا ہوا ہے کہ میرا کام اچھے سے اچھا ہو جائے۔ یہ انسان جو خدا کی خلقت کا مظہر ہے، یہ انسان جس کو خدا نے خلق کیا ہے، یہ اس چیز کے پیچھے ہے کہ میں آگے سے آگے جاؤں۔ ایک سوال جس کو آپ اب کریں گے کہ خدا نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو خدا چاہتا ہے انسان اب خلقت میں بہت آگے جائے، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو واقعاً آج انسان دنیاوی چیزوں میں تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اپنی آخرت کی چیزوں میں وہیں پیچھے سے پیچھے ہوتا چلا ہے۔ آخر وہ مہدی دوراں کب آئیں گے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، اور قرآن کی ان آیات کو میں خصوصاً اس پہ زور دوں گی کہ جو بھی جوان آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ان آیات کو حفظ کریں، چاہے وہ عربی میں ہو یا چاہے وہ اردو میں ہو۔ جب بھی آپ کسی سے گفتگو کریں تو آپ بس یہ نہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا ایک امام آئے گا،
کے لبوں پہ قرآن کی آیات ہوں تاکہ سننے والے پہ اثر ہو اور واقعاً وہ امام کی محبت میں اور امام کی چاہت میں آگے بڑھے۔ خدا سورہ توبہ میں آیت نمبر 33 میں خدا فرماتا ہے، اور کس حسین انداز میں خدا فرماتا ہے، اور یہ قرآن جو دلوں کے لیے شفا ہے، یہ قرآن جو دلوں کے لیے سکون ہے۔ خدا کس طرح سے امام زمان کا تذکرہ کرتا ہے، خدا فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں خدا فرما رہا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہر علی الدین کلہ، کے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو برا بھی لگے۔ خدا اپنے رسول کو بھیجتا ہے ہدایت کے ساتھ۔ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے رسول کو ایسی راہ کے لیے نہیں بھیجتا جو ہدایت والی نہ ہو، بلکہ نبی آئے تو ہدایت لے کر آئے، اور دین الحق۔ ہر کوئی کہتا ہے وہ دین کہاں ہے جو حق ہے، وہ رستہ مجھے بتاؤ جو جنت تک جاتا ہے، وہ رستہ مجھے بتاؤ جو واقعاً خالص و خالص ہے۔ بس خدا نے اس آیت میں کہا ہے کہ دین حق، یہ جو اسلام ہے یہ دین الحق ہے۔ اگر کوئی اور دین حق ہوتا اس کو کہتا، بلکہ خدا نے یہاں پہ اسلام کو دین حق کہا ہے، اور رسول کا تعارف کروا کے، ہدایت کا تعارف کروا کے، دین کا تعارف کروا کے اب اس کا تعارف کروا رہا ہے جو دین کو یہاں سے قائم کرے گا، جو حق کے دین کو قائم کرنے کا، علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ آج ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ابھی دین اسلام اس اوج پر نہیں ہے کہ تمام پر غالب آ چکا ہو۔ آج اگر اسلامی ممالک بھی ہیں تو ان میں بھی آپ اسلام پہ عمل کرنا آسان نہیں ہے، آپ کو اسلام پہ عمل کرنے میں مشکلات ہیں۔ ابھی اسلام خود، جو لوگ اسلام مانتے بھی ہیں وہ بھی اسلام پہ اس طرح سے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اسلام غالب آ جائے گا تمام ادیان پر، اور اس اوج پہ ہوگا کہ واقعاً جس طرح سے خدا چاہتا ہے، لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ دین اسلام ہر دین پر غالب آ جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ کون سا زمانہ ہوگا کہ جب دین ہر ادیان پر غالب آ جائے گا؟ اس کو امام محمد باقر علیہ السلام نے بہت پیارے جملوں میں بیان فرمایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، وسائل الشیعہ کی یہ حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں جب ہمارے قائم قیام کریں گے، اس وقت کوئی ضرورت مند شخص اپنا در مومن کی جیب سے اپنی ضرورت کی رقم لے لے گا اور وہ اسے منع نہیں کرے گا۔ یعنی ایسا زمانہ ہوگا، امام کا زمانہ ہوگا، دین تمام ادیان پر بھی غالب اور دین اسلام پھیل چکا ہوگا۔ اس قدر امن و امان ہوگا کہ اگر مومن دوسرے مومن کی جیب سے پیسے لے لے گا تو اس کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج تو اگر کسی سے مانگے بھی تو ہم دیکھیں اگلا مجبور ہوتا ہے کہ ہم تمہیں نہیں دیں گے، ہم تمہیں نہیں دے سکتے، چاہے وہ دینے کے قادر بھی ہو۔ لیکن ایک زمانہ آئے گا جب امام آئیں گے، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے امام زمان کے ہونے کی بتائیے تو آپ کہیے گا سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں خدا فرماتا ہے لیظہر علی الدین کلہ، یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا، اور اس کو غالب کرنے کے لیے کون آئے گا؟ وہی جس کے لیے رسول اللہ نے انتظار کیا ہے، وہی جس کے لیے خود حضرت زہرا نے انتظار کیا ہے، وہی جس کے لیے خود تمام آئے انتظار کرتے ہوئے آئے ہیں۔ امام زمان کا وجود ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث نجات ہے۔ میں آج جس نجات دہندہ کی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہ رہی ہوں، میں آج جس محبت کو ہم اپنے وجود کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جس محبت کی جانب ہم گامزن ہونا چاہتے ہیں، یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کا تعارف قرآن میں بار بار آیا ہے، ائمہ طاہرین نے جس کو بار بار یاد کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ طباطبائی جن نے تفسیر المیزان لکھی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ان نے کتنی محنتوں کے ساتھ لکھی ہے اور کتنی زحمتیں ان نے اٹھا کے لکھی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے امام وجود پہ دلیل قرآن میں سب سے بڑی کیا ہے؟
سب سے بڑی دلیل ہمیں بتائیں کہ جو امام زمان کے وجود پر ہو، ان نے جس آیت کو بیان کیا آج وہی آیت ہم اپنے قلوب پر لکھیں، چونکہ جس چیز پہ انسان کا عقیدہ ہوتا ہے انسان اس کام کے عمل کو بھی بہتر طور پہ انجام دے سکتا ہے۔ اور اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو، کہیں نہ کہیں میں دل میں سوچوں امام ہے یا نہیں ہے، امام میری خبر رکھتے بھی ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، یا فقط اور فقط یہ ایک مقایسہ ہوتا ہے یا مبالغہ ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہمیں پہلے اپنے عقیدے کو مزنا ہوگا، اور عقیدہ ہم قرآن و اہل بیت سے لیں گے۔ بس سلامت بھائی نے جس آیت کی جانب ہماری جس آیت کو ہمارے لیے بیان کیا قرآن کی، وہ کیا ہے؟ وہ سورہ قدر کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ تنزل الملائکۃ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح، فیہا باذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے اذن سے تمام امور کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ یہ کس رات کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کی رات کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب فرشتے آتے ہیں۔ ایک فرشتہ نہیں آتا بلکہ فرشتے آتے ہیں، زیادہ فرشتے آتے ہیں، اور روح آتی ہے کیا لے کر؟ امر خدا لے کر۔ یہاں پہ جو لوگ عربی شناس ہیں وہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ تنزل ایک ایسا صیغہ ہے جو پریزنٹ کنٹینیوس ہے، جو جاری ہے، جو ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں بات کی گئی ہے یا فیوچر میں بات کی گئی ہے، بلکہ جو ابھی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے خدا فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے امر خداوند کو لے کر۔ یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے انتظار میں ہم آئے ہوئے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کے ظہور کی ہم دعا کرتے ہیں، جس تک ہم جانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا وہ جب ہم اپنے قلب کو اپنے مولا کے لیے خالص کر لیں، جب ہم اپنے مولا کے قدموں میں اپنی جان کو دیں، یہ وہی امام ہے جس کے لیے خدا نے قرآن میں فرمایا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہاں پہ تھوڑا سا اور اس آیت پہ وضاحت کرنا چاہوں گی۔ یہ امر کیا ہے؟ امر ہر چیز ہے، موت ہے، حیات ہے، انسان کے ہاں رزق آنا ہے نہیں آنا، انسان کے ہاں جو انسان کی زندگی میں کام ہوتا ہے اس کو امر کہا جاتا ہے۔ یعنی خدا کی جانب سے جو تعین شدہ امور ہوتے ہیں وہ امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ امر کی چونکہ آ رہی ہے تو اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا سہارا لوں گی کہ خدا اس آیت میں سورہ نساء کی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولی الامر کی۔ عزیزان یہ آیت ولایت کو لیے ہوئے ہے، نور ولایت کے اول کو، اوسط کو، آخر کو، اور تمام نور کو، کہ خدا فرماتا ہے آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولی الامر کی۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے ہمیں بتائیں ولایت امیر المؤمنین کا تذکرہ کہاں ہے، ولایت امام حسین کا تذکرہ کہاں ہے، ولایت امام زمان کہاں ہے، تو ایک اس آیت کو سورہ انا انزلنا کی کہ تنزل الملائکۃ، رسول اللہ کے بعد بھی فرشتے آئے ہیں۔ کس پہ آئے ہیں؟ امام حسن پہ آئے ہیں، امام حسن کے بعد امام حسین پہ آئے ہیں۔ کوئی ایک ایسی ہستی اس زمین پہ خدا رکھتا ہے، حجت خدا رکھتا ہے کہ جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ ائمہ یہ طاہرین ہے، اور آج وہ ہستی امام زمان ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولی الامر کی۔ یہاں پہ اولی الامر ہم ہر کس کہہ سکتے جو ہم پر حکومت کرتا ہو، ہم اسے کہیں یہ ہمارا اولی الامر ہے، ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ ایک حسین بیان ہے خدا کا۔ خدا اگر کہہ دیتا اولی الامر کی اطاعت کرو تو ہم بھی سمجھتے شاید کوئی گنہگار انسان ہو، کوئی بھی حکومت پر آ جائے، کوئی بھی کہے یہ رہبریت میرا کام ہے، تو ہم بھی مان لیتے۔ لیکن خدا کا انداز بیان ایسا ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے اطاعت کرو میری، یعنی اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے
کہ میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو رسول جس طرح سے عصمت کے درجے پر فائز ہیں اسی طرح سے ان کی اطاعت کرنا جو عصمت کے درجے پر ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی اطاعت کے ساتھ گنہگار کی اطاعت کا حکم دے دوں، میں کہوں میری اطاعت کرو اور جاؤ کسی بھی، اور رسول کی اطاعت کرو اور جاؤ کسی بھی گنہگار انسان کے پیچھے چل پڑو، نہ، بلکہ خدا اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو جوڑ کے ہے، تو رسول کی اطاعت بھی خدا کی اطاعت، خدا کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت ہے، لیکن جوڑ کر کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی اس دھوکے میں نہ رہے کہ ہم کسی کے پیچھے بھی چل پڑیں، بلکہ اس کے پیچھے چلنا ہے جو عصمت کے درجے پر فائز ہو، جو گنہگار نہ ہو۔ اور آج کس کی اطاعت کریں ہم، آج کس کے پیچھے چلیں؟ آج وہی ہستی رسول اللہ کے بعد امیر المؤمنین ہے، اور امیر المؤمنین کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہوا امام زمان تک آتا ہے، اور یہ وہی اولی الامر ہے جس پہ خدا اپنے امر کو نازل کرتا ہے، جس کا سورہ ان انزلنا میں تذکرہ ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، لے کر آتے ہیں اولی الامر کے پاس، اور یہی امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی ہستی ہے کہ جس کی کو ہم نے اپنے دل میں لینا ہے۔ آپ سوچیں جس کا تذکرہ قرآن میں بار بار کیا گیا ہے، اور قرآن کی یہ آیات نہیں بلکہ آپ قرآن کی کوئی بھی پڑھیں جس میں آپ دیکھیں ابھی اس کی تفسیر ہونا باقی ہے، خدا کہے ایک دن عدل ہی عدل آ جائے گا، تو اس کی تفسیر کب ہوگی؟ جب امام زمان آئیں گے۔ آپ حروف مقطعات پڑھتے ہیں، الف لام میم پڑھتے ہیں، ہا میم پڑھتے ہیں، بس کب ہمیں ان کا علم ہوگا؟ آخر وہ کون سی ہوگی کہ جب وہ ظہور کرے گی تو واقعاً علم ہمیں ملے گا، اور واقعاً ہم اپنی روح کا کمال تب دیکھ پائیں گے۔ یعنی اللہ اپنی اطاعت کے ساتھ کبھی بھی کسی گنہگار کی اطاعت کا نہیں کہتا۔ اس کے بعد جس آیت کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی وہ آیت سورہ ہود کی آیت ہے، جو بہت مشہور آیت ہے، جس کا تذکرہ سورہ نطبہ میں بھی بقیت اللہ کہہ کر کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، خدا کا باقی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مؤمن ہو۔ یہ خدا کا باقی کون ہے کہ جس کا آج انتظار کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ آیت امام تب آ کر بیان کریں گے جب امام کا ظہور ہوگا، اور امام تمام عالم کو اپنا جو تعارف کروائیں گے وہ اس آیت سے کروائیں گے، اور فرمائیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ میں وہ اللہ کا باقی ہوں۔ بس عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں ہم امام کی راہ پر چلیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم امام کے رستے پر چلیں، اگر ہم چاہتے ہیں امام کے لود کو کر لیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خدا میں کتنی بار امام کا تذکرہ کر رہا ہے، گویا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ امام کی راہ پر چلو، اور یاد رکھیں کہ خدا کی معرفت خود امام کی معرفت ہے، جو امام کی معرفت کو پا جاتا ہے وہ خدا کی معرفت تک چلا جاتا ہے، وہ خدا کی معرفت کو پانے شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک ہم وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کریں گے ہم خدا تک نہیں جا سکتے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں خدا تک جانے کے لیے، خدا کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے، خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اور یہ تم چیزیں ہم تب جان پائیں گے جب ہمارے اندر اطاعت امام ہوگی۔ اور کس طرح کی اطاعت امام ہوگی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ معصوم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ غالباً امام موسیٰ کاظم یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کہا مولا قیام کریں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو مولا نے اسے کہا کہ جاؤ اس تندور کر چھلانگ لگا دو۔ اس نے کہا مولا میں آپ کو قیام کروں؟ معصوم نے کہا جاؤ اس تندور کے اندر چھلانگ لگا دو۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص نہ اٹھا، بلکہ ابھی ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ ابھی اس نے اس دروازہ جہاں امام موجود تھے اس دروازے کے اندر اپنے پاؤں ہی رکھے تھے کہ امام نے کہا تھا جاؤ اس تندور کے اندر چھلانگ لگا دو۔ کہتے ہیں وہ شخص جیسے ہی اندر داخل ہوا، بغیر جیسے کہتے ہیں نا تھوڑی دیر رکے سوچے سمجھے، بس اس نے جب میرے امام نے کہا ہے تندور کے اندر چھلانگ لگا دو اس نے لگا دی۔
وہ شخص جو امام کو کہنے آیا تھا امام قیام کریں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ معصوم نے کہا مجھے بتاؤ ایسے کتنے ہیں جن نے قیام کرنا ہے؟ ہاں مولا ایسے تو نہیں ہیں۔ بس عزیزان گرامی، ہمیں اگر امام کو بلانا ہے، اگر ہم نے لیظہر علی الدین کلہ کا مظہر دیکھنا ہے اس دنیا میں، تو ہمیں اپنے وجود کو تیار کرنا ہوگا، ہمیں اپنے وجود کے ساتھ اس طرح سے اپنے وجود کو بنانا ہوگا کہ ہم واقعا امام عصر کی زیارت کر سکیں، ہم واقعا امام عصر تک جا سکیں۔ امام عصر کا نورانی تذکرہ جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اور جو قرآن کی آیات میں بکھرا ہوا، قرآن کی ایک اور آیت جو سورہ توبہ کی ہے 119 آیت میں خدا فرماتا ہے الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہم نے ہونا ہے؟ اس کو کتاب کمال الدین میں امیر المؤمنین کی اس حدیث کو دیکھ امیر المؤمنین نے کیسے بیان کیا کہ مولا فرماتے ہیں میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو جب یہ آیت نازل ہوئی؟ سلیمان نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ کیا یہ آیت خاص ہے یا عام ہے؟ حضرت نے فرمایا معمور جن کو حکم دیا گیا ہے وہ عام ہے، لیکن جن کی اطاعت کا دیا گیا ہے وہ خاص ہیں، اور وہ میرے بھائی اور ان کے بعد آنے والے اوصیاء ہیں تا قیامت، وہ اوصیاء ہیں تا قیامت کے لیے، اور وہ وسیع، وہ مہدی، وہ صاحب عصر، وہ بیٹا کہ جس کے انتظار میں ہمیں وہ آج ان سچوں میں کہ جن کے ساتھ ہم نے ہونا ہے، کہ جن کا تذکرہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہاں تم سب کے ساتھ ہو جاؤ، بے شک ہم رسول اللہ پہ امیر المؤمنین آئمہ پہ ہمارا یقین ہے، لیکن آج وہ حجت الہی کون ہے کہ جس کا ہم نے ساتھ دینا ہے؟ وہ امام عصر ہیں۔ ہم امام زمان کے لیے اپنے وجود کو منور آیات کے ساتھ، ان آیات کو کبھی ہم اپنے دلوں میں اور اپنے لبوں پہ ان آیات کو دہرائیں، لیظہر علی الدین کلہ، کبھی سورہ انا انزلنا کو پڑھیں تو واقعاً اس آیت پہ آ کے رک جائیں کہ میرے مولا میرے آقا آپ وہ ہستی ہیں جو رشتے آتے ہیں جس پہ حکم کو لے کر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جس کے فضائل و کمالات کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ فضائلات میرے اندر بھی پیدا ہوں۔ انسان اپنے سے بھر کے اپنے سے اچھے انسان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر ہم امام عصر کی ذات گرامی کو دیکھیں کہ مولا کے کتنے فضائل، اور ہم اگر اپنے آپ کو امام جوڑ لیں تو ہم بھی باکمال ہو جائیں گے۔ اور یہ جو تذکرہ ہم امام کا کر رہے ہیں، آپ یقین کریں امام کے تذکرے میں، فقط تذکرے میں کوئی بیٹھ کے بس امام کا نام لیتا ہے، یہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ آپ جب ایک ایسے امام کا نام لیں گے کہ جو آپ سے غافل نہیں ہے، جو دیکھتا ہے، آپ کے نامہ عمل کو دیکھتا ہے، کس طرح سے آپ اگر ان کا تذکرہ کریں گے تو وہ آپ پر نگاہ نہ کریں گے۔ کہتے ہیں چھٹے امام کے پاس ایک شخص جا رہا تھا تو ایک شخص نے اس سے کہا جب تم امام جا رہے ہو تو دیکھو انہیں کہنا میرے لیے دعا کریں، انہیں بولنا کہ میرے لیے دعا کریں۔ کہتے ہیں یہ شخص چھٹے امام کے پاس اور اس نے اس شخص کا پیغام دیا کہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں۔ چھٹے امام نے کیا بیان کیا؟ ہم اس سے غافل ہی کب ہیں؟ عزیزان گرامی، امام زمان ہم سے غافل نہیں ہیں، امام زمان ہم پر نگاہ کیے ہوئے ہیں، امام زمان ہمارے نامہ عمل کو دیکھتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنی مشکلات آج امام کی نگاہوں کی وجہ سے ہم سے ہٹی ہوئی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، ہم امام اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور امام کو واقعاً اپنی زندگیوں میں اس طرح سے لائیں کہ واقعاً امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ ایک روایت میں بیان کرنا چاہوں گی امام کے فضائل و جس طرح سے ہم سمجھ سکیں کہ امام کی عظمت کے امام کا مقام کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں معراج کے موقع پہ کئی واقعات ہوئے ہیں، کئی پیغامات خدا نے دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے معراج کے موقع پہ نور دیکھے،
یعنی امام حسن کا، امام حسین کا، امیر المؤمنین کا، تمام آئمہ کا نور دیکھے۔ رسول اللہ نے ایک نور دیکھا اور پایا کہ یہ نور امام زمان ہے، اور یہاں پہ خدا نے فرمایا کہ اے احمد اس سے محبت کرو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے احمد اس سے محبت کرو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بہت کمال اور عظیم مرتبہ ہے کہ خدا اپنے نبی سے، کہ جس سے اتنی محبت قدر محبت کرتا ہے، کہ قرآن میں کبھی یاسین ہے، کبھی اس طرح سے رسول اللہ کو مخاطب آتا ہے، لیکن معراج کے موقع پہ رسول اللہ کو خدا اس طرح سے کہ اس سے محبت کرو۔ بس عزیزان گرامی، ہم امام زمان کی ذات اقدس سے اپنے وجود کو منور کریں، اپنے آپ کو اس طرح سے منور کریں کہ ہم واقعاً امام تک جا سکیں، واقعاً امام ہم سے راضی و خوشنود ہوں، اور قرآن کی ان آیات کو لے کر، قرآن کی ان آیات کو اپنے دلوں میں لے کر ہم واقعاً امام کی محبت کو اپنے وجود میں سما سکیں۔ آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے آپ سے التماس دعا کہوں گی۔ کہتے ہیں، یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے جب بھی ہم امام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اچھا امام تک جانا ہے تو یہ راہ کتنی مشکل ہے، شاید ہم گنہگار لوگ ہیں، ہم کس طرح سے اس راہ پر چل پائیں گے۔ لیکن رکھیے گا، ہمارے آئمہ نے ہمیشہ حر جیسوں کو پکڑا ہے، جو بھی حر بن کے آتا ہے آئین اس کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جو عالم تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ جیسے ہی عالم دین اس دنیا سے گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ ہاں عالم دین اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کا بیٹا بھی اب علم دینی کو رکھتا ہے، اور آج سے وہ ہماری مسجد میں آئے اور ہمیں درس دے۔ کہتے ہیں یہ جو بیٹا تھا، اس نے اس وقت کو یہ نہیں کہا لوگوں سے کہ مجھے علم دینی نہیں آتا، تم نے مجھے عالم کیوں بنا دیا ہے، بلکہ اس نے کیا کیا، یہ مسجد آ گیا اور مسجد میں جا کر لوگوں کو فتوے تک دے دیا کرتا تھا، یعنی طرح طرح کے احکامات اپنے سے خود سے بیان کر کے لوگوں کو دے دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں سلسلہ چلتا رہا، ایک دن یہ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے دیکھتا ہے میرے بال سفید ہو چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی اپنی ذات پہ تو چلے انسان غلط عمل کرتا بھی ہے، لیکن اگر آپ کسی دوسرے کو کوئی غلط چیز سکھا دیتے ہیں، بالآخر وہ غلط کرتا ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو دیکھ کے، اپنے سفید چونکہ اس کے بال ہو رہے تھے، سفید بالوں کو دیکھ کے پشیمان ہو گیا۔ ہاں، یہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں، یہ میں اپنی زندگی کو کتنا ضائع کرتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کا ضمیر جاگا، یہ مسجد میں گیا، اس نے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ میں کوئی علم دین کو نہیں جانتا تھا، میرا باپ عالم تھا لیکن میں عالم نہیں تھا، اور میں اس چیز کو مانتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آیا اور ان لوگوں نے اس کے لباس کو پھاڑ دیا۔ کہتے ہیں یہ اس جگہ نکل آیا۔ اب جو جگہ سے نکل آیا تو بالآخر نا امید ہے، بالآخر اس میں ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے کیا ہے، میں اب کدھر جاؤں، میں کیا کروں۔ اسی عالم میں ایک شخص اسے نظر آیا، ایک بزرگ اسے نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، تم اب علم دین کو حاصل کرو، تم اب علم دین کو سیکھو، جاؤ اور علم دین کو حاصل کرو۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے میں کہاں سے علم دین کو حاصل کروں، مجھے تو کوئی بندہ نہیں پتا۔ کہتے ہیں کہ بزرگ اسے بتاتے ہیں کہ ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤ اور اسے بولو کہ تمہیں علم دین سکھائے۔ کہتے ہیں یہ اس عالم دین کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، وہ عالم دین کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ پھر وہاں سے واپس آتا ہے، پھر بزرگ اس کو ملتے ہیں اور بزرگ کہتے ہیں اب کیا ہوا ہے، تو وہ بیان کرتا ہے کہ وہ بزرگ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے پڑھانے کو۔ وہ بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ واپس اس پاس جاؤ اور اس عالم سے جا کر کہو کہ فلاں نماز اور فلاں درس کے درمیان تمہارے پاس وقت ہوتا ہے، تم اس وقت میں مجھے درس دو۔ کہتے ہیں یہ شخص جاتا ہے اور یہ جا کر اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اس وقت ٹائم ہے، آپ مجھے وقت دے دیں۔ کہتے ہیں کہ وہ درس پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن اسی طرح یہ شخص جاتا ہے درس لینے کے لیے تو استاد کہتا ہے
کہ آج وہ جس کتاب سے میں تمہیں درس دے رہا تھا وہ کتاب گم ہو گئی ہے. کہتے ہیں یہ پھر باہر آتا ہے، پھر وہی بزرگ اس کو ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ کتاب فلاں جگہ پہ رکھی ہے، جا کر اپنے استاد سے کہہ دو. بہت حیران ہوتے ہیں جب وہ شاگرد آ کر کہتا ہے کہ اب وہ جو کتاب گمی ہے آپ نے فلاں جگہ پر رکھی ہے. عزیزان گرامی، یہاں پہ بالآخر وہ بھی عالم ہوتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو اس کے پیچھے ہے، جس کو معلوم ہے کہ میں اس وقت فارغ ہوتا ہوں، میں اس کو درس پڑھا سکتا ہوں. اگر کتاب ہے تو یہ کتاب کا بھی بتا دیتے ہیں. بس وہ اس شاگرد سے کہتے ہیں اب جب اس ہستی سے ملنا تو کہنا کہ کبھی ہمیں بھی اپنی زیارت کا شرف دے دیں، کبھی ہمیں بھی اپنی زیارت کروا دیں. تو یہ شخص جا کر جب امام کو پیغام دیتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ابھی اپنی زیارت تو نہیں کروائیں گے، پر ہم تم سے راضی ہیں. ہم اس مقام پر پہنچ جائیں کہ امام وقت ہم سے راضی ہوں. اگر ہماری آنکھیں ابھی ان کے دیدار کے قابل نہیں ہوئی ہیں، ہم نے انہیں نہیں دیکھا ہے، لیکن کم از کم ہمارے اعمال اس قابل ہو جائیں، کم از کم ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ امام یہ کہہ دیں کہ ہم تم سے راضی ہیں، ہم تمہارے اعمال سے راضی ہیں. عزیزان گرامی، یہی زندگی ہے کہ جو ایک دن انسان کی ختم ہو جائے گی. انسان کو غسل و کفن دے کر بالآخر اس دنیا سے الوداع کرنا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں ہو جو انصار امام مہدی ہوں، جو امام مہدی کے انصار میں ہوں، جو امام مہدی کی محبت میں زندگی کو گزارتے ہوں. کاش ہم ان لوگوں میں ہوں کہ جو واقعاً اپنے امام کی نصرت کو کرتے ہیں. آج ہم اپنا پروگرام اسی پیغام پہ ختم کریں گے کہ جب امام کا تعارف قرآن میں اس قدر ہے، جب امام کا تعارف خود احادیث میں اس قدر ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے غلاموں میں شامل ہوں، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم انصار امام زمان ہیں. اور جب یہ بولیں کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہونے والے ہیں، پھر ہمارا وجود بھی گناہوں سے پاک ہو، پھر ہماری زندگی بھی گناہوں سے پاک ہو، پھر ہم اپنے وجود کو اتنا معطر کر لیں کہ اپنے امام پر جان کو فدا کر سکیں. خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کی دعاؤں کو مقبول کرے، ہم سب کو امام زمان کے پر چلائے، امام زمان کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں خالل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں ایسی زندگی عنایت فرمائے جو خلوص سے بھری ہو اور اعمال فقط اور فقط امام کی خوشنودی کے لیے انجام پائیں. آمین یا رب العالمین. جب امام آئیں گے حال غم سنائیں